اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے اوپینین میں، آپ کی نظر میں ٹی ایل پی پر پابندی لگنی چاہیے سر؟ اگر دیکھیں ایک بڑا طریقہ کار ہے اس کا پابندی لگانے کا، اور وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17 سب سیکشن 2 میں وضاحت سے لکھ دیا گیا ہے کہ اگر تو وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہیں جو کہ ریاست مخالف ہیں یا اس سے پاکستان کی سوورنٹی کو یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کو خطرہ ہے، تو پھر اس کو ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کا صرف اتنا اختیار ہے وفاقی کابینہ کے پاس کہ وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کرتا ہے۔ تو اگر ہماری یہ خواہش بھی ہو کہ اس پہ پابندی لگ جائے تو بہرحال فائنل فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، کیونکہ جماعتوں کو اس طریقے سے کابینہ یا حکومتوں کے فیصلے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر وہ پہلے تو ہمیں وہ چارج شیٹ دیکھنی پڑے گی جو پنجاب گورنمنٹ جس بنیاد پہ پنجاب کی کابینہ نے یہ بات کی ہے، کیا اس چارج شیٹ میں وہ ریلیونٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعتیں پابندی کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کو لیڈر سے اختلاف ہے اور اگر لیڈر پہ چارج شیٹ ہے تو لیڈر چینج ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو جماعت کے نظریے پر چارج شیٹ ہے تو پھر اتنے عرصے سے وہ جماعت کام کیسے کر رہی تھی؟ بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہوں گے نا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس لیڈر کو، یا اگر آپ سمجھتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں تھی، اینٹی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی ایکٹیویٹیز میں تھی، تو پہلے تو ان کو اس پہ وہ مقدمہ قائم کرنا ہوگا نا۔ وہ مقدمہ قائم کر کے اس پہ سزا دینی ہوگی، یا کم از کم مقدمہ چلا کے پھر اس کی بنیاد پر وفاقی کابینہ سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس داخل کرے گی۔ اب تک میں نے ایسی کوئی کارروائی ہوتے دیکھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پرویز سندھیلا صاحب، آپ کا اوپینین سر؟ ہارون صاحب کی کافی باتوں سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن پاکستان یہ جو ٹی ٹی پی جو مذہبی جماعت ہے، اس کا جو ماضی دیکھا جائے نا، جب سے یہ وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک، تو ہے تو یہ تشدد پسند، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چاہے وہ راولپنڈی والا دھرنا ہو، چاہے 2016-17 میں، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ابھی جو انہوں نے کیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے کیا ہے۔ دیکھیں، کسی جگہ پہ کوئی وجہ بھی ہو نا، تو میرے خیال میں پاکستان کا ہر مسلمان وہی چاہے گا جو مذہبی جماعتیں چاہتی ہیں، لیکن اب مذہبی جماعتیں کسی جگہ پہ آ کر ریاست کو، اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا چلاتا ہے، تو اب اس طرح پاکستان اسٹیٹ کو جو ہے وہ یہ مذہبی جماعت چلانا شروع کر دے، تو پھر مسائل ہوں گے۔ دیکھیں نا کہ وہاں پر ایشو یہ ہے کہ غزہ میں صلح ہو رہی ہے، حماس والے صلح کر رہے ہیں، فلسطین والے صلح کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کی کوئی امن کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر تو جو بچے ہیں، وہاں پر جو بزرگ ہیں، وہاں پہ جو گھر ہیں، وہ تو ہر چیز تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، لیکن ہم اس پہ پروٹیسٹ کرنے نکل پڑے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے اور آپ کے گھر پہ تو بم نہیں گر رہے نا، میرے اور آپ کے بچے تو وہاں پہ شہید نہیں ہو رہے نا، میرے اور بچے آپ کے بھوک سے مر تو نہیں رہے ہیں نا۔ تو اس پہ آ کر جو انہوں نے کیا، میرے خیال میں یہ کافی ہے ان پر پابندی لگنے کے لیے۔ ہاں، طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، 1 2 3 تو ظاہر ہے پابندی نہیں لگ سکتی، لیکن جو ایک طریقہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اس پہ چلنا چاہیے، پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ ان کو مزید اگر ڈھیل دیں گے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا کوئی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، یہ عام لوگ ہیں، مطلب کہ مسجدوں میں، مطلب کہ امام مسجد تھے والد صاحب جو ابھی اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ وہاں سے آئے، ان کو فیم ملا، ان کو مطلب کہ دولت ملی، شہرت ملی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سمجھا کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں تو ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہے۔ اور لوگ جو ہیں جذباتی ہیں اسلام کے نام پر، وہ جذبات میں آ کر وہ ایسی چیزیں بھی کر جاتے ہیں جو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پابندی لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھیں پہلے بھی پابندی لگی تھی، پھر پابندی ہٹا دی گئی تھی، اور اس کے بعد سیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو سیکھ لیتے۔ اور پھر ایک بات اور جتوئی صاحب، اگر ان کے جو لیڈران ہیں، جو ان کو لیڈ کرنے والے ہیں، ان میں جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی اگر تقاریر سنیں تو جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی مہذب معاشرہ اس گفتگو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ جس حد تک چلے جاتے ہیں، جس حد تک وہ گالیاں تک نکال جاتے ہیں، اور وہ فتوے دے دیتے ہیں قتل و غارت اور مارنے کے، میرے خیال میں پابندی لگنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت صاحب، آپ کی رائے سر اس کے اوپر؟ چارج شیٹ ہونی چاہیے کہ الزامات کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خواہشات کے اوپر تو پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگ رہی تھی۔ جی ہاں سر، ان کی خواہش تھی، اور بلکہ انہوں نے تو ٹائم بھی دے دیا تھا کہ جی بس اب شام تک بین ہو جائے گی۔ تو یہ تو خواہشات تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں کسی کی زبان بندی آپ نہیں کر سکتے اس بنیاد کے اوپر، جس طرح ہارون صاحب نے کہا نا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیڈر نے، پوری پارٹی جو ہے وہ لیڈر کی وجہ سے بین نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی نظریہ ختم کیا جا سکتا ہے۔
اور آپ قانون آپ کے قانون ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتی ہے تو اس کے باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، باقاعدہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک اتنے عرصے تک اس نے الیکشن میں حصہ بھی لے لیا اور الیکشن لڑتے وقت کسی کو نہیں روکا گیا، اور پھر اس کے بعد اتنے عرصے تک وہ ان کے دفاتر کھلے رہے، کوئی وہ نہیں ہوا. لیکن جیسے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو کریک ڈاؤن شروع ہوا، پھر اس کو ایسی تنظیم ڈکلیئر کیا کہ جی اس کو بین ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں شکوک و شبہات کرتی ہیں کہ آپ ہر ایک کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کوئی اعلان کرتی ہے تحریک کا تو بھئی کیا اس سے پہلے تحریکیں نہیں چلی ہیں اس ملک میں؟ کیا لانگ مارچ اور ٹرین مارچ اور دھرنے نہیں ہوئے ہیں اس ملک میں؟ تو کہتے ہیں انتشاری ہیں. بھائی انتشاری ہم کہاں سے آ گئے؟ پہل تو آپ کرتے ہیں، ہم اسلام آباد جاتے ہیں، آپ شیلنگ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہیں. وہاں جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے ڈی چوک میں، آپ گولیاں چلا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ انتشاری ہے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں اس ملک کے لیے کتنی مفاد میں ہوتی ہیں یا کیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم نے بھی دیکھ لیا. تمام تر دعووں کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ معیشت بھی ٹھیک ہو گئی، ہماری خارجہ پالیسی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں مل رہا ہے. خارجہ پالیسی آسمانوں کو چھو رہی ہے. سر افغانستان سے ہماری اہم ملاقات ہے پرسوں 25 تاریخ کو ترکیہ میں، استنبول میں. آپ کی کیا توقعات ہیں سر؟ یقیناً آپ کے نئے چیف منسٹر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے صوبے میں امن قائم کریں. اس کے لیے آف کورس افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے کی ضرورت ہے. یور ایکسپیکٹیشن فرام دا نیکسٹ میٹنگ یوسف زئی صاحب؟ ہمیں تو توقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں، کیونکہ دونوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ ایک تو ہمسایہ بھی ہیں، ایک دوسرے سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ افغانستان کو ضرورت ہے. تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ جی مذاکرات کے ذریعے راستہ ہموار کیا جائے، یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیے جائے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، اور آج سے نہیں ہے. چاہے حکومت کسی کی بھی رہی ہے، داؤد سے لیں آپ، پھر ڈاکٹر نجیب تک لیں، پھر ابھی جو اشرف غنی کا دور تھا، پھر یہ جو آیا، تو یہ سارا جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. اگر ہم مل بیٹھ کے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم کم کر سکیں تو دونوں دیکھیں نا، افغانستان کے کتنے جو ان کے تاجر ہیں وہ کتنے احتجاج پہ ہیں، کیونکہ جب تورخم بارڈر بند ہو جاتا ہے تو ان کی تو پھل فروٹ یہ سارے سبزیاں وغیرہ وہ تو سڑ جاتی ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہی یہی ہے ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں یہاں سے بھی جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی حالات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے جو خارجہ امور کے جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہیں گے میرے بھائی کہ ہم تو گئے ہیں 2 دفعہ وزیر خارجہ گیا، 1 دفعہ وزیر دفاع گیا، 1 دفعہ گیا. جانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، سیریسلی بیٹھ جائیں، 2-3 راتیں گزار لیں کابل میں. جب آپ امریکہ اور ادھر ادھر آپ 2 ہفتے گزارتے ہیں تو وہاں ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں راستہ آپ نے ملے بڑا گا. اچھا مشورہ دیا یوسف زئی صاحب.